قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلے اویسیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ صدر ایوب کے خاص مشیر تھے، پرسنل سیکرٹری تھے۔ انہوں نے شہاب نامہ میں ایک کتاب لکھی ہے، شہاب نامہ۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے واقعات لکھے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی جب تقسیم ہوئی تو کیا حالات تھے، اور پھر پاکستان جب بنا تو کیا صورتحال تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میں ایک ہندو دوست تھا میرے ساتھ، تو ہم اسکول جایا کرتے تھے، اور اسکول جاتے ہوئے راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، تو اس نہر کے اندر ایک ہندو پنڈت وہاں اشنان کیا کرتا تھا، نہاتا تھا صبح سویرے۔ تو ہم جب اس پل کے پاس سے گزرتے تھے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، یا اس طرح میں اس کو چڑھانے کے لیے، کہتے مجھے سمجھ نہیں تھی، اس کو چڑھانے کے لیے میں رب کا نام لیا کرتا تھا، اور وہ میرا ہندو دوست بھی یہی، تو وہ جو پنڈت ہے وہ ہمیں گالیاں بکتا تھا کہ تم نے میری عبادت ضائع کر دی۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہم جب پل کراس کرنے لگے تو ہم نے حسب عادت، حسب معمول دوبارہ اسے تنگ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا یا اس طرح کی باتیں کی، تو میرے اس ہندو دوست نے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذاقاً لیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے منہ پہ دے مارا، اس کے دانت توڑ دیے میں نے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اتنے عرصے تک اللہ کا نام تو لیتا رہا، لیکن جب میرے محبوب کا نام مذاق میں لیا گیا تو مجھے غصہ آیا، اور میں نے پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور بے تحاشا عشق کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اور میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ گاؤں میں پھیلا، چونکہ 1947 کا دور قریب تھا اور حالات بڑے بگڑے ہوئے تھے، تو ہم بڑے پریشان تھے۔ میری ماں بڑی روتی تھی کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہندو برادری قبیلہ جتنا بھی تھا وہ ہمارا مخالف ہو گیا۔ تو ایک رات میں سویا تو میں نے رات میں خواب میں نے دیکھا کہ ایک صحرا ہے، اور اس میں دوڑتا جا رہا ہوں، لوگ مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ میں دوڑتے دوڑتے اس صحرا میں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں میں نڈھال ہو کے گر پڑتا ہوں۔ جب میں گرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک نخلستان ہے، اور ایک حسین شخصیت ایک جائے نماز پہ مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ تو میں جب ان کے قریب ہوتا ہوں تو میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں محمد عربی ہوں، میں وہ ہوں جس کی خاطر تو نے غیرت کی تھی، اور بیٹا تو گھبرانا مت، ہماری دعائیں، ہماری نظر کرم تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں ڈر کے مارے اٹھ گیا، جاگ پڑا، تو میں رونے لگا تو میری والدہ بھی جاگ پڑی۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ پھر فرمانے لگی کہ تمہیں کتنی مرتبہ میں نے منع کیا ہے کہ رات کو خوشبو لگا کے نہ سویا کرو، کیونکہ کمرے میں ایک مہک تھی، ایک خوشبو تھی۔ تو میں نے والدہ سے کہا کہ میں نے خوشبو نہیں لگائی، بلکہ میں نے اب اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے اپنے گلے ساتھ ملایا اور رونے لگ پڑی، اور انہوں نے کہا اب مجھے اطمینان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ محبوب کی نظر کرم تمہارے ساتھ۔ یہ دوسری جگہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں دنیا کے معاملات میں مگن ہو گیا، CSS کا امتحان دیا، میں پھر صدر ایوب کا پرسنل سیکرٹری بن گیا۔ پھر کچھ حالات ایسے بنے، ایک دن میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک دیہات میں نماز کا وقت ہوا جمعے کا، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میں وہاں جب رکا تو وہ مولوی صاحب نے 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کی، اور پتہ نہیں اس میں کون کون سے قصے وہ بیان کرتے رہے، لیکن ایک بات ان کی وہ میرے دل کو لگ گئی۔ اس بیان میں انہوں نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام کو کوئی ضرورت درپیش ہوتی تھی اور دربار رسالت میں کوئی سفارش کروانی ہوتی تھی، تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے بابا جان سے عرض فرما دیتی تھی وہ کام ہو جاتا تھا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اتری نفل پڑھنے شروع کیے، کوئی بیٹھ کے کوئی کھڑے ہو کے،
اور پتہ نہیں میں نے کتنے نفل پڑھے، اور پھر میں نے ہاتھ پھیلائے، میں نے کہا اللہ یہ جو ثواب ہے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے نہیں علم کہ مولوی صاحب نے جو بات کہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن یہ ثواب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ درخواست بھی کہ سلاسل تو بہت سارے ہیں لیکن مجھے سلسلہ اویسیہ سے محبت ہے، تو مجھے اویسی طریقے کی تربیت چاہیے۔ کہتے ہیں پھر میں نکل آیا، بات بھول بھال گیا۔ تقریباً 5-6 ماہ گزرنے کے بعد جرمنی سے میری بھابھی کا تار آیا، اس میں لکھا تھا کہ میں رات کو فلاں تاریخ کو رات کو جب سوئی تو میرے نصیب جاگے، اور خاتون جنت اور جنت کی عورتوں کی سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ قدرت اللہ شہاب سے کہو تمہاری سفارش ہم نے اپنے بابا جان کے پاس پیش کر دی ہے، اور تمہاری عرضی مان لی گئی ہے، تمہاری درخواست مان لی گئی۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ میرا ذکر اور اس دربار گوہربار میں کہتے 3-4 دن میں کمرے میں بیٹھ کے روتا ہی رہا، نہ کھانا نہ پانی، ایک جذب کی کیفیت تھی۔ پھر کہتے ہیں کچھ عرصے بعد مجھے خواب میں اولیاء نظر آنے لگا، اور پھر ایک طویل انہوں نے اپنا وہ قصہ اس میں ذکر کیا ہے۔ بات کہنے کی یہ تھی عزیزان گرامی کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا، اس شخص کو اللہ رب العزت نے کبھی رسوا ہونے نہیں دیا۔ جس شخص نے اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کر لی تو جس کا محبوب ہے وہ خود اس بندے سے محبت کرنے لگ پڑتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ پھر اللہ محبت کرے اس کی زندگی آسانی اور راحت والی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس محبت کے تقاضے کو نبھا نہیں پاتے اور زندگی بربادیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک ہندو پنڈت ہیں، اب تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کل کی اوتار۔ اتنا محبوب نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، کل کی اوتار۔ اوتار کہتے ہیں پیغمبر کو، اور کل کی معنی آخری پیغمبر۔ انہوں نے اپنی کتابوں سے جو ویدانیت کی کتابیں ہیں، رگ وید ہے، یجر وید ہے، سام وید ہے، باقی کتابیں، ان کتابوں سے انہوں نے حوالے لیے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کتابوں کے اندر اس نبی کا جو آخری آنے والا ہے اس کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام وشنو ویس ہوگا۔ وشنو کہتے ہیں سنسکرت زبان میں خدا، اللہ، اور وشنو بھگت یا ویش، یہ بھگت کہتے ہیں بندے کو، یعنی خدا کا بندہ، معنی عربی میں عبداللہ۔ اس کی ماں کا نام سومتی ہوگا۔ سومتی معنی سنسکرت زبان میں سومتی، عربی میں اس کا معنی بنتا ہے آمنہ، اور ہماری زبان میں بنتا ہے امن والی۔ وہ صحرا میں اس کی زندگی، ایک ریگستان اور صحرا والے علاقے میں اس کی آمد ہوگی۔ وہ فاران کی چوٹی سے ظہور کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں کتاب ہوگی، دوسرے ہاتھ میں بھالا ہوگا، یعنی وہ صاحب کتاب اور صاحب سیف ہوگا۔ تو صاحب کتاب اور صاحب سیف ایک ہمارے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہاں ایک اشارہ دوسرا بھی موجود ہے کہ وہ فاران کی چوٹی سے ظہور کرے گا۔ تو فاران کی چوٹی مکہ مکرمہ میں، عرب میں پہلے نبی ہیں جو پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی ہجرت کرے گا کھجوروں والی سرزمین کی طرف۔ تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، مدینہ کھجوروں والی سرزمین ہے، زیادہ تر کھجوروں کی جو افزائش ہوتی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی تیر اور بھالا لے کے آئے گا اور اللہ کے دشمنوں کو زخمی اور قتل کرے گا۔ پھر آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہندو آج تک اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ آج ٹینک اور توپ کا زمانہ ہے، آج ایٹم بم کا زمانہ ہے۔ وہ نبی 1400 سال پہلے آ کے چلا بھی گیا
اور ہندو اب بھی انتظار میں پڑے ہیں۔ وہ نبی 1400 سال پہلے آ چکا، حضور کے بعد 100 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد بارود بنا، اور پھر یہ اسلحے کی جو دور ہے یہ چلی۔ اس زمانے میں تیر تھے، بھالے تھے۔ یہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں، کل کی اوتار۔ اور قدرت اللہ شہاب کی جو کتاب ہے شہاب نامہ، وہ بھی بڑی پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ آخری حصے میں، پہلے میں تو ذاتی تاریخ ہے، آخری میں انہوں نے تصوف کو بڑی وضاحت کی ہے، تصوف کی۔ تو یہ کتاب جب چھپی اور جب پھیلی تو ظاہر ہے کہ لوگ مخالف ہوئے، جو طبقہ ان کے گروہ کا جو غیر مسلم تھے، تو انہوں نے وہاں سے فرار اختیار کیا۔ اب مجھے اس کی تلاش تھی کہ وہی یہ جو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے ایک بندے نے اپنے مذہب میں ایک چیز، اس نے ایک بات کہی اور پھر اس کی مخالفت شروع ہوئی۔ بہت عرصے بعد ایک کتاب مجھے ملی، اس میں وہی واقعات درج تھے، اور انہوں نے اخبار کا حوالہ دیا تھا کہ یہ اخبار کے اندر آیا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں صحرا میں دوڑتا جا رہا ہوں، کچھ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین شخصیت میرے سامنے آئی اور مجھے ایسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا گھبرا نہیں، تو امان میں ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں اتنی خوبصورت چہرے والے، آپ کا اسم گرامی، آپ کا تعارف؟ فرمانے لگے کہ میں محمد عربی ہوں، وہ صاحب کتاب ہوں جس کے متعلق تم نے کتاب لکھی ہے، اور جو شخص ہماری ذات پہ غیرت کرتا ہے ہم بھی اس کی ذات پہ غیرت کرتے ہیں، کوئی شخص تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو گھبرا مت۔ کہتے ہیں میں نے جیسا ہی میں خواب سے جاگا نا، تو اسی وقت میری شریک حیات بھی جاگ پڑی، جو خواب میں دیکھ رہا تھا وہی خواب میری شریک حیات نے بھی دیکھا، اور جاگتے ہی ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں اسی وقت ایمان لے آئے۔ اب کتاب تو انہوں نے بہت پہلے لکھی تھی، ایمان لانے کا سبب یہ خواب بنا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر یہ قابل فخر مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ سعادت، یہ فخر حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اس مہینے کے اندر جو ظلمت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، وہ ظلمت ختم کرنے کے لیے میرے رب نے اپنے حبیب کو جلوہ افروز فرمایا، اور اسی مہینے کے اندر وہ جو ظلمتیں، تاریکیاں اور جو ظلم تھے چاروں طرف، اور مخلوق مصائب اور آلام میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت للعالمین کی صورت میں نازل فرمائی۔ یہ مہینہ قابل فخر مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ اپنی ذات پہ فخر کرے تو وجہ ہے کہ اس کو فخر کرنا چاہیے کہ اسی مہینے کے اندر میرے حبیب دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب سے کامل عشق کر لیں، کامل محبت کر لیں، اللہ آپ کی زندگی کو آسانیوں اور راحتوں والی زندگی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت، دیکھو محبت تقاضا کرتی ہے پیروی کی۔ جو شخص جس شخص سے محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ اب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ اسی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ جیسے چلتا ہے، وہ جیسے بولتا ہے، وہ جیسے مسکراتا ہے، جو لباس پہنتا ہے آپ وہی لباس پہنتے ہیں، وہی طریقہ۔ تو اب جس نے حبیب کی زندگی، حبیب سے محبت کی اور پھر وہ طریقہ اختیار کیا، تو ظاہر ہے کہ میرے حبیب کی زندگی راحتوں والی تھی، آسانیوں والی تھی، سکون والی تھی، خوشیوں والی تھی۔ تو اس بندے کی، جو بندہ اس زندگی کی کاپی کر رہا ہے، اس زندگی کی نقل کر رہا ہے، اس بندے کی زندگی بھی اسی طرح راحتوں والی، سکون والی، خوشیوں والی ہو جائے گی، آبادیوں والی ہو جائے گی۔ اللہ اسے بربادیوں سے، اسے تنگدستیوں سے، اسے رسوائیوں سے محفوظ فرما دے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حبیب کا رستہ اختیار کر لیا۔ اور جس شخص نے اللہ کے حبیب کا رستہ اختیار کیا وہ ناکام نہیں ہوا۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لو، اور صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی دیکھ لو، تبع تابعین کی زندگی دیکھ لو، اولیاء کرام کی زندگی دیکھ لو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے حبیب کا رستہ، اللہ کے حبیب کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے جو کونٹے تھے وہ بھی سونے کے تھے۔ اللہ نے اتنی آسانیاں عطا فرما دی۔ تو اصل میں زندگی اس طرح اختیار کرنی، ہم اس طرح اختیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ظاہراً تو حلیہ بدل جاتا ہے لیکن باطن میں وہی چل رہا ہوتا ہے، بغض، نفرت، لوگوں کے ساتھ جنگ جھگڑا اور فساد،
اور لوگوں کے ساتھ نفرت. دیکھو اللہ کے حبیب نے ہمیں نفرت مٹھانا سکھایا. لوگوں کے ساتھ آسانیاں، اللہ کے حبیب نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دینا شروع کر دو، مشکل نہ دو، ورنہ تمہیں بھی پھر مشکل میں تم بھی پڑ جاؤ گے. بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارت دو، خوشی دو، نفرت مت پھیلاؤ ورنہ تم بھی نفرت میں پھنس جاؤ گے.